آج شام کو چچا جان گھر آئے تو ان سے کہوں گا کہ رزلٹ آنے کے بعد وہ اپنے ساتھ ہی اس ریلوے اسٹیشن پر نوکری لگوا دیں۔ ابا تو گزر گئے، اب مجھے ہی گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اسے جیسے اپنی ذمہ داری کا پورا احساس تھا۔ ٹکٹ وغیرہ تو کاٹ ہی لوں گا۔ اس نے اپنی اہلیت کو خود ہی جانچا اور اٹھ کر پلیٹ فارم پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ فیصل آباد والی ٹرین آنے والی تھی، جانے والے مسافر کم تھے۔ ابھی اسے وہاں کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ٹرین کی وسل سنائی تھی۔ وہ خوش ہو گیا۔ پہلے ٹرین اور پھر اسے اترتے طرح طرح کے مسافروں کو دیکھنا اور ان کی بڑبڑاہٹیں سننا نہ صرف اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا بلکہ روز کا معمول بھی تھا۔ کچھ دیر بعد ٹرین پلیٹ فارم پر آ لگی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑا مسافروں کو اترتے اور چڑھتے دیکھ رہا تھا کہ اس کی توجہ ٹرین کے عقبی جانب سے چوتھے ڈبے سے اترتے 4 مسافروں کی طرف مبذول ہو گئی۔ وہ انہیں دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ 2 لڑکیاں تھیں، ایک اس کے ہم عمر جبکہ ایک اس سے بڑی دکھائی دیتی تھی۔ دونوں نے اپنے چہرے بڑی سی چادروں سے چھپا رکھے تھے۔ ایک عمر رسیدہ خواتین تھی جس سے بظاہر تو دوپٹہ لیا ہوا تھا، لیکن چال ڈھالے سے کچھ عجیب طرح کا ظاہر کر رہی تھی۔ کیا ظاہر کر رہی تھی یہ نبیل اپنی کم عمری کے بعد سمجھ نہ سکا، جبکہ ایک لڑکا نما مرد یا پھر مرد نما لڑکا تھا، کیونکہ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کی صحیح عمر کیا ہے۔ اس کے چہرے کی کرخنگی اس کا کوئی اچھا تاثر نہیں دیتی تھی۔ کھلا گریبان اور ہاتھوں میں موجود سلور کلر کا کنگن اس کے رہی سے سکھ کا بھیڑا گرد کر رہے تھے۔ ٹرین سے اترنے کے بعد وہ جس انداز سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس شہر میں نئے آئے ہیں۔ اتفاق سے وہ سیدھا نبیل کے پاس ہی آئی تھی۔ میری جان کے ٹوٹے، ذرا یہ تو بتا کہ یہاں سے سلامت مارکیٹ کتنی دور ہے؟ اس لڑکی نے بے تکلیف سے انداز سے نبیل سے پوچھا۔ نبیل نے اس کے کندھے کے اوپر سے اس کے عقب میں جھونکا۔ دونوں لڑکیاں ایک طرف تعلق سے کھڑے ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی خواتین پان کی جگالی کرنے کے ساتھ ساتھ کوشتی ہوئی نظروں سے اپنے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اچانک ایک معجزہ ہوا۔ بڑی عمر والی لڑکی کی نظریں اس کی جانب اٹھی اور نبیل کو لگا جیسے اس کا وجود اس قاتل نظروں کا وار نہیں سہ پائے گا۔ دنیا میں کسی کی اس قدر خوبصورت آنکھیں بھی ہو سکتی ہے، وہ سوچنے لگا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جس کے گہرے کاجل نے مزید جان لیوا بنا دیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ نبیل کو اپنا آپ بڑے بازار میں نیلام ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں اتنی طاقت رکھتی تھی کہ کسی کو بھی کھڑے کھڑے خرید لے۔ نبیل پر ایسی خود فراموشی طاری ہوئی کہ وہ بھول گیا کہ وہ ایک ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں اس کے آس پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور وہ ان کے درمیان کھڑا ہے۔ کاکے، میں نے کچھ پوچھا ہے تجھ سے؟ جواب دینے کے بجائے نبیل کو سختہ زدہ کیفیت میں دیکھ کر اس مرتبہ نوجوان نے ناگواری سے کہا تو نبیل بوکھلائے ہوئے انداز میں بتانے لگا، جی وہ زیادہ دور نہیں ہے، یہاں سے قریب ہی ہے، لیکن ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ ہی آئیں، میں نے وہاں سے گزر کر ہی آگے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی نے نبیل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بڑی عمر کی عورت سے سخت گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی، شاید اس لیے وہ برا سا منہ بناتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بچے، کچھ پتہ چلا؟ جو اس وقت نبیل کے پاس کھڑا سلامت مارکیٹ کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں خالہ، پتہ چل گیا، چلتے ہیں ابھی۔ وہ لڑکا جیسے وہ پہ جا کر متعاقب کر رہی تھی، جو ظاہر ہے پرویز ہی کی بگڑی ہوئی شکل تھی، اس کی جانب پلٹا۔ میں اپنی ایک چیز اٹھا لوں پھر چلتے ہیں، نبیل کہتے ہوئے ٹکٹ گھر کی جانب لپکا۔ جمال الدین کھانا کھانے کے بعد کام میں مصروف ہو چکے تھے۔ نبیل نے خاموشی سے ٹفن اٹھایا اور باہر آ گیا۔ وہ چاروں اسی کے منتظر تھے۔ وہ انہیں ساتھ لیے پلیٹ فارم پر باہر آ گیا۔ آدھا سامان میری سائیکل پر رکھ دیں۔ نبیل نے بچے کو سامان سے لدا پدا دیکھ کر اسے پیشکش کی۔ نبیل سائیکل کو پیدل ہی چلاتے ہوئے آ رہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بچے نے مختصر مگر دو ٹوک انداز میں اپنایا تو نبیل نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ پلیٹ فارم سے باہر نکلتے ہوئے ایک دفعہ پھر نبیل کی نظریں اس نسبت بڑی عمر کی لڑکی سے ملی تھی اور اس وقت سے ہی اس کے دل میں گدگدی سی ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کے دیکھنے کا انداز بھی ایسا تھا جیسے آنکھوں سے قتل کرنے کا فن جانتی ہے۔
पेजा जैसे भाप गया। इसलिए वो नबील को उस लड़की से बात करने का ज़्यादा मौका नहीं दे रहा था। इसकी नज़रें नबील पर किसी उल्लू की तरह गड़ी थी। नबील की ख्वाहिश थी कि बच्चे की नज़र कहीं चौंके और वह एक दफ़ा फिर इस लड़की की दीद से आंखों को ठंडा कर सके, क्योंकि वो सलामत मार्केट के करीब पहुंच गए थे। सलामत मार्केट के सामने नबील रुक गया। रुक क्यों गए? बच्चे ने तेज़ी से पूछा। इस दफ़ा नबील ने इसे नागवारी से देखा। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ, आराम से बात करो, नबील ने इसे घूरा। इससे पहले कि पेजा कुछ बोलता वो औरत सामने आ गई। मेरा पुत्र, इसकी बातों का बुरा ना मानना, ये ऐसा ही है, तू बस हमें सलामत मार्केट तक पहुंचा दे। औरत के लहजे में यकदम ही लजाजत आ गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि इसने शहर में इस लड़के से जो फिलवक्त इसका रहबर बना हुआ था, इसे बिगाड़ने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। नए शहर में आने के बहाल कुछ असूल और आदाब होते हैं। सबसे पहला असूल तो यही होता है कि वहाँ के सारे गधों को अपना बाप बना ले। नबील तो फिर इंसान था। ओ खाला, यही मार्केट है जहाँ हम सब खड़े हैं, नबील ने प्यार भरे अंदाज में जवाब दिया। तो इन सब के चेहरे पर जैसे रौनक से आ गई। अच्छा, वो औरत हैरानगी से इधर उधर देखने लगी। अच्छा चल फिर, तू ठीक है, तू जा पुत्र, तेरी बड़ी मेहरबानी, इस औरत ने कहा। तो नबील कुछ कहे घर की जानब चल पड़ा, लेकिन दिल में इस लड़की को देखने के बाद जो मिठास पैदा हुई थी वो जैसे कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। इसने नौजवानी की दहलीज पर अभी कदम रखा था। 17 साल का हो चुका था। 1-2 साल बीमार रहने की वजह से वह स्कूल नहीं जा सका था, वरना अब तक मैट्रिक कर चुका होता। खैर, किसी लड़की की आंखों में आंखें डालकर देखने का ये इसका पहला तजर्बा था, और पहले तजर्बात बड़े खुशनुमा होते हैं। नबील भी इस वक्त जैसे खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। ज़मीन पर इसके कदम बड़ी मुश्किल से पड़ रहे थे। सरशारी की कैफियत क्या होती है, इसे आज मालूम हुआ था। लम्हों में कैसे इंसान की काया पलट होती है, इसे आज अदराक हो रहा था। नबील जमालुद्दीन के बड़े भाई कमालुद्दीन का बेटा था। इन दोनों भाइयों ने एक साथ रेलवे की नौकरी शुरू की थी, मगर कमालुद्दीन के साथ ज़िंदगी ने ज़्यादा देर तक वफा न की और वह एक हादसे में जान से हाथ धो बैठे। नबील घर लौटा तो अजीब सी कैफियत का शिकार था। लड़के और इसके देखने का अंदाज इसे बहलाई नहीं भूल रहा था। इसने खोए खोए से अंदाज में सहन में दीवार के साथ साइकिल खड़ी की और अपने कमरे में आ गया। नसरीन इसे अकब से देखती रही और फिर इसके पीछे ही आ गई। क्या बात है पुत्र, कुछ हुआ है क्या? तू इतना खोया खोया सा क्यों है? नबील की बंद बोली देखकर नसरीन को अंदाज़ा हो गया था कि कुछ हुआ है, और क्या हुआ है यही जानने के लिए वो नबील के पीछे इसके कमरे में आ गई थी। ज़हनी तौर पर वो कमरे की फ़ज़ा से बहुत दूर था। जहन इन दोनों आंखों में उलझा हुआ था, जो सीधी जाकर दिल में लगी हुई थी। नबील ने नौजवानी की दहलीज पे कदम रखा था, और नौजवानी का इश्क किसी न्यूक्लियर एतहार से ज़्यादा मौलिक हुआ करता है। न्यूक्लियर एतहार तो बैरूनी तबाही के ज़िम्मेदार होते हैं, मगर कच्ची उम्र का इश्क इंसान के अंदर कुछ नहीं छोड़ता। इसने आंखें बंद करते हुए सोने की कोशिश की, मगर इश्क में सबसे पहले नींद की कुर्बानी देना पड़ती है। बकाया टूट फूट का सिलसिला तो कहीं बाद में शुरू होता है। इसकी आंखों से भी नींद कोसा दूर थी। दिल था कि धक धक कर सीने से बाहर आ पड़ना चाहता था। पहले पहले इश्क की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी। ये इश्क आगे जाकर कौन सा रुख इख्तियार करने वाला था, ये देखना बाकी था। पूरा दिन वो एक ही हालत में लेटा रहा और इसे खबर ही ना हो सकी कि शाम के साए लंबे होने के बाद अब महदूद हो चुके हैं। परिंदे भी अपने अपने घरों में जा चुके हैं और मसाजिद से मौज़िन भी बंदों को इनकी रब की जन्नत पुकार रहे हैं। यकीनन चचा जी आ गए होंगे। आज पहली दफ़ा इसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद से इस कदर गाफिल कभी ना हुआ कि इसे आसपास का कुछ होश ही ना रहे। जमालुद्दीन के घर आने पर हमेशा इससे पहले इन्हें सलाम किया करता था।
और सलामी पहल को अपने लिए सआदत समझता था। हाँ, वो चचा के लिए अपने दिल में ऐसी ही अकीदत रखता था। वो इनके आने पर अंदर से चप्पल निकाल लाता और इनके उतरते हुए जूते वापस कमरे में रख आता था। अगर चच्ची मसरूफ़ होती तो इन्हें पानी देता। ये सब करके इसे दिली खुशी महसूस होती, मगर आज वो इस खुशी से महरूम हो रहा था। वो जल्दी से कमरे से बाहर आया। चच्ची नमाज पढ़ने के बाद अब जानमाज़ समेट रही थी। इसे देखने के बाद वो इसके करीब आई और इस पर आयतुल कुर्सी का वर्द पढ़कर फूंका, अल्लाह हिफाजत करे। इसकी माँ नहीं थी, मगर एक माँ इस तरह क्या चाहती है जितना चच्ची नसरीन इसे चाहती थी। बेशक इसके चचा जी और चच्ची की औलाद की कमी पूरी करने के लिए कोशिश की, मगर इन दोनों ने भी तो इसे इसके वालिदैन के महरूमी का कभी एहसास नहीं होने दिया। अगर वो इन्हें माँ बाप जैसी मोहब्बत करता था तो वो दोनों भी तो इसे अपनी औलाद ही की तरह चाहते थे। चचा जी मस्जिद चले गए। वो थके हुए अंदाज में एक तरफ पड़ी चारपाई पर बैठ गया। कब के बल्कि अब तो आने वाले होंगे। चीनी मसल्ला बरामदे की दीवार के साथ स्टेज स्टैंड पर रख दिया और चूल्हे पर बैठते हुए मजीद कहने लगी, तेरा पूछ रहे थे, मैंने बताया कि सोया हुआ है। वैसे आज खैर थी, बड़ी देर तक सोया रहा। चची ने उंगली थोड़ी थोड़ी पर रखते हुए हैरानगी के साथ साथ शक का भी इजहार किया, यूँ जैसे आज नबील ने शाम में सोकर कोई बहुत ही अनोखा काम कर डाला हो और अब इसे इस पर यकीन ना आ रहा हो। वो चच्ची से कहना चाहता था कि चच्ची सोया कहाँ हूँ, सोने की कोशिश कर रहा था इतनी देर, मगर नींद यूँ आंखों से रूठ गई हो जैसे जंग में गोली का शिकार होने वाला सिपाही कभी घर लौट कर ना आए। हाँ, नींद मेरी आंखों से इतनी ही दूर हो गई जितने आसमान के ये चांद और सितारे। इसने एक सर्द हाँ खींची और ऊपर आसमान की तरफ देखा। चांद और सितारे पूरी आबोताब के साथ रोशन थे। वो चच्ची से ये सब नहीं कह सका। इसकी चच्ची नसरीन अनपढ़ औरत थी, इश्क मोहब्बत की बातें कहाँ बूझती थी। खुद से ये सब बातें जैसे आज ही मालूम हो रही हो, वरना आज से पहले तो वो अपनी चच्ची नसरीन की तरह ही इश्क मोहब्बत के मामले में अनपढ़ और जाहल था। चच्ची, मैं आता हूँ। थोड़ी देर तक घर में इसका दम घुट रहा था। इसे आज़ाद फ़ज़ा की ज़रूरत थी जहाँ वो खुलकर सांस ले सके। वो घर से बाहर निकला। इसके कदम रूह ही की जानब उठने लगे। आज से पहले इसे तन्हाई की ज़रूरत इस कदर शिद्दत से कभी नहीं महसूस हुई थी, मगर आज इसकी ज़िंदगी का अनोखा दिन था। आज इसके साथ ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जो आज ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। आज वो खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। इसका अपने ऊपर इख्तियार ना होने के बराबर रह गया था। इसके कदम इसके साथ दे रहे थे, न दिल जहन की तरफ से आने वाली हदायत पर कान धर रहा था। इसे सिगरेट की तलब महसूस हुई तो एक दफ़ा फिर वो खुद पर हैरान हुआ। सिगरेट से तो हमेशा वो दूर भागता था, फिर आज इसे क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई। इससे ज़्यादा हैरानगी की बात क्या हो सकती थी कि सिगरेट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसके कदम मुख्तार चच्चे की दुकान की तरफ उठने लगे। चच्चा सिगरेट की आधी डब्बी तो देता। नबील के सिगरेट मांगने पर दुकानदार मुख्तार चौंका। किसने पीनी है सिगरेट? कोई मेहमान आया है क्या? मुख्तार हैरत से मुतफिर हुआ, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि जमालुद्दीन सिगरेट नहीं पीते और नबील की सिगरेट नोशी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर ये सब मुख्तार अगर 1-2 दिन पहले तक सोचता तो हक बेजानब होता, मगर अब नबील इस कैफियत का शिकार था कि इससे कोई भी तक़यीद की नहीं जा सकती थी, क्योंकि आज वो अपने हवासों में नहीं था। अभी तो इसने सिर्फ सिगरेट की तलब की थी, आगे जाकर वो क्या क्या करने वाला था मुख्तार नहीं जानता था। नबील बहुत तामिल मजाज और बड़ा का एहतराम करने वाला लड़का था। इससे गुस्सा बहुत कम आता था। ऐसा बहुत कम होता कि इससे कोई बात नागवारा गुजरती। इसका मिजाज बहुत रहमा था, मगर हाँ आज कुछ मुख्तलिफ हुआ था। ये दुकानदार मुख्तार नहीं जानता था। आज नबील को इसके हर बुरे रवैये पर माफ़ी मांगनी थी।
کہ وہ جس ذہنی اور دلی گلفشار سے گزر رہا تھا، اس میں تو انسان کے ہاتھ سے قتل ہو بھی جایا کرتے تھے۔ نبیل نے تو بس ہلکی سے ناگواری کا احساس کیا تھا۔ ہاں چچا، مہمان آئے ہیں تو بس سگریٹ پکڑا، مجھے ذرا جلدی ہے، اس نے روکھے سے انداز میں کہا اور مختار کی بات کی۔ نبیل سے کوئی اور بات کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ مختار نے اسے سگریٹ پکڑائی اور وہ انہیں لیے وسیع العرض صحرا پر آ گیا۔ آزاد فضا کا خطرے میں پڑ جاتی ہے، کہتے ہوئے کلثوم نے زوردار اور بے جھنگا قہقہ لگایا۔ پان کی پیک کی سرخ فلار میں اس کے منہ کے کیسے آزاد ہو کر اس آس پاس گرنے لگے، اور رات کی تاریکی میں وہی شفا ہماری دہلیز کی جانب کھینچے چلے آئیں گے اور اپنی جیبیں ہمارے پاس خالی کر کے جائیں گے۔ شہزاد نے اپنے پراندے کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا تو کلثوم ایک مرتبہ پھر قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ 100% سچ کہہ رہی ہو شہرا، انہیں شرفیوں کی بدولت تو ہمارا چولہا جلتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ کلثوم ایک مرتبہ پھر بے ڈھنگے پن سے ہنسی، پھر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ یہ بیجا کہاں رہ گیا؟ اسے شہر کا چکر لگانے کو بھیجا تھا، شہر فتح کرنے کو نہیں جو وہیں جیسے کٹ کر بیٹھ گیا ہو۔ کم بخت! کلثوم پرویز اور بچے کو کوسنے لگی جو تھوڑی دیر تک آنے کا کہہ کر گیا تھا، اور اب اسے 3 گھنٹے ہونے والے تھے اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ خالہ جانتی تو ہو تم ہمارا یہ دست راست 1 نمبر کا نظر باز ہے، کھڑا ہو گیا ہوگا بازار میں کسی سے نیل مٹکے کرنے۔ شہرا کی بات پر چھوٹی رحیلہ نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ ہاں شہزاد کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عورت اسے کہیں نظر آ جائے بس شروع ہو جاتی ہے وہاں اس کی رال ٹپکنے۔ کلثوم نے بھی اس حوالے سے بیزاری کا اظہار کیا، جبکہ رحیلہ کی توجہ اب چھلے صاف کرنے میں کم اور ان کی باتوں کی طرف زیادہ ہو گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے اسے ان دونوں کی گفتگو پسند نہیں آئی اور وہ جتنی دیر یہ باتیں ہوتی رہی وہ وہیں بیٹھی ناک بھو چڑھاتی رہی۔ اسی دوران بیجا آیا۔ اسے دیکھتے ہی کلثوم پکاری، بادشاہ سلامت تشریف لے آئے ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز کی گہری کاٹ تھی۔ خالہ سانس تو لینے دیا کرے، آتے ہی طنزیں مارنے کی بوجھاڑ کر دیتی ہے۔ وہ کلثوم کا دست راست تھا اور کلثوم کے لہجے کے اتار چڑھاؤ تو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اب تیرے کام ہی ایسے ہے تو میں کیا کروں؟ کلثوم نے اپنی مجبوری بتائی۔ اچھا چل چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتاؤ تم لوگوں کا دل لگ گیا یا نہیں؟ بچے نے چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھا۔ وہ شہزاد سے مخاطب تھا جو اس کے سامنے ہی کھڑے تھے۔ ہم یہاں دل لگانے نہیں آئے بچے، کام کرنے آئے ہیں، دل ہمارا بھی لگے گا اور جب ہمارا دھندا چل پڑے گا اور 4 پیسے آئیں گے۔ شہزاد نے بے نیازی مگر تفصیل سے جواب دیا۔ وہ چونکا، اس گھر میں وقت کمائی کا ذریعہ تھی، اس لیے اپنی ذمہ داری کا بخودی سمجھتی تھی۔ وہ 24 سال کی ہو گئی تھی، مگر 4 سالوں سے وہ کلثوم بائی کے لیے اپنے بے تحاشا حسن کی بدولت ہر نایاب بنی ہوئی تھی۔ رحیلہ نے بھی اگلے سال وہی ہے کا ہو جانا تھا، سو رقیہ اب اسے بھی کام کے لیے بھرپور طریقے سے تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کلثوم بائی کے 5واں انگلی تھی، میں تھی۔ اتنی دیر میں رحیلہ بچے کے لیے گلاس میں پانی لے آئی۔ اپنے سامنے اسے گلاس ہاتھوں میں تھامے کھڑا دیکھ کر بیجا چونکا۔ آج کل رحیلہ کے عنایات اس پر بڑھتی جا رہی ہے۔ ان عنایات کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ رحیلہ کی انگلیوں سے چھوا، نیچے کو اپنے اندر کرنٹ دوڑتا محسوس ہوا۔ کلثوم اور شہزاد ان دونوں کی جنب متوجہ نہیں تھی۔ کام سے یاد آیا، کیسے رہا تیرا شہر کا چکر؟ کیا محسوس کیا تو نے شہر کے لوگوں سے مل کر؟ کلثوم نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ چکر بس ٹھیک ہی تھا، بچے تو گول مول سا جواب دیا۔ 2 بس ٹھیک تھا؟ شہزاد نے چھوٹی سی ناک چڑھاتے ہوئے نخوت سے پوچھا۔ وہ بچے کی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ ہاں مطلب ابھی لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں ہے نا، اس لیے واقفیت بنانے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ بچے نے اس مرتبہ تفصیل سے اپنی بات سمجھائی۔ اگر ہمیں یہاں رہنا ہے تو میل جول بڑھانا پڑے گا۔ بیجے واقفیت
पैदा करना पड़ेगी, तभी जाकर जिंदगी की जंग जीतने का कामयाब हो सकेंगे। कलसूम ने जैसे पेजों को हलायात की संगीनी का एहसास दिलाया। दोस्ती करेंगे तो इस शहर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा हमारा। हमें हर हाल में अपनी बका के लिए हाथ पांव मारना पड़ेंगे। खाला क्यों परेशान हो रही हो? अभी हमें यहाँ आए दूसरा दिन हुआ है। तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं टिक कर बैठने वाली नहीं हूँ। ऐसा मुमकिन नहीं है कि पूरा शहर ही आबदों और ज़हरों का हो। जहाँ 10 बंदे इबादत गुजार हो, वहाँ 4 बंदे रंगीन मिजाज और आशात किस्म के भी होते हैं, तभी मुआशरे में तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। बच्चे ने मैंने अंग्रेज़ अंदाज में एक आंख दबाते हुए कहा तो सब हंस पड़े। इस हंसी के दौरान पीछे के खलकाती रहीला की तरफ लचकाई हुई नज़रों से देख रहा था, जो बड़ी हो गई थी। इसके मुंह से राल टपकने लगी थी। वह जिस शौक से चाकू खाने देने जा रहा था, आज से पहले इसने इस मामले में इतनी कर्ममोशी कभी नहीं दिखाई थी। सच है, मोहब्बत होने के बाद इंसान की शख्सियत पूरी की पूरी तब्दील हो जाती है। आज इसका दिल इस अनजानी खुशी के तहत बेतहार धड़क रहा था, और ये अनजानी खुशी क्या थी? अपने महबूब की एक झलक देख लेने के बाद दिल को सुकून मिलना। वो साइकिल दौड़ते हुए जा रहा था। आम तौर पर वो इतनी तेज साइकिल कभी नहीं भगाता था, मगर ये आम हालात में होता था, और अब इसके लिए हालात आम नहीं रहे थे, बदल गया था, और इन बदलते हालात ने इसे भी बदल डाला था। अब वो नबील नहीं रहा था, वो आज से 2 दिन पहले था। मोहब्बत इंसान पर इसी तरह असरअंदाज होती है कि इसके इर्द गिर्द की आबो हवा तक को बदल कर रख देती है, इंसान को सोचने की मोहलत भी नहीं देती। सलामत मार्केट पहुंचने के बाद इसने साइकिल रोक दी। कल इसने यही इन 4 को छोड़ा था जो किसी दूसरे शहर से आए थे, और जिनमें वो लड़की भी थी जिसकी एक तिरछी नज़र से इसे रूह तक घायल कर गई थी। इसने सर ऊपर उठाकर इस घर की जानब देखा जहाँ से कल कूड़े का छापर गिरा था। यकीनन वो इसी मकान में रहने आए थे, क्योंकि सलामत मार्केट में ये एक ही रिहायशी मकान था, वो भी दूसरी मंजिल पर। नीचे तो मुख्तलिफ किस्म की दुकानें थी, जिनमें जनरल स्टोर था। एक आधा पंसारी भी बैठा था, शायद एक कमांडर भी अपने क्लिनिक खोले बैठा था। जिस शौक से इसने ऊपर देखा था, इससे 2 गहनी मायूसी लिए इसका चेहरा वापस अपनी जगह लौटा था, क्योंकि खिड़की बंद थी। ये भी तो हो सकता है कि वो सलामत मार्केट ना आए हो रहने के लिए, वो यहाँ से आगे चले गए हो। मगर आगे कहाँ? आगे कुछ मील पर तो मेवी कॉलोनी थी, जहाँ वो खुद रहता था। हो सकता है कॉलोनी में ही किसी के मेहमान आए हो। नहीं, अगर इन्होंने कॉलोनी जाना होता तो वो मुझसे रेलवे कॉलोनी का पता पूछते, सलामत मार्केट का नहीं। यकीनन वो यहीं आए होंगे। वहाँ खड़े खड़े मुतज़ा सोचों ने इसके जहन पर यह खारी की। इसे यकीन ही न रहा कि इसने अपने चचा जमालुद्दीन को रोटी का टिफ़िन भी देना है, जो इसी के इंतज़ार में होंगे। वो कितनी ही देर इसी जगह गुमसुम सा खड़ा रहा। इसे होश तब आया जब इसे किसी ने कंधे से पकड़ा। वो बौखलाए हुए अंदाज में इधर उधर देखने लगा। क्या है? वो कुछ नहीं है। इधर तेरा चचा रोटी के इंतज़ार में सूखता जा रहा है, और तू इधर मराकबे में खड़ा है। वह रफ़ीक था जो इस रेलवे स्टेशन पर सीनियर क्लर्क के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। वो घर जा रहा था, खाना खाने के वास्ते जा रहा होगा, चचा नबील ने कहा, और बगैर कोई बात सुने या किए आगे बढ़ गया। रफ़ीक इसे हैरानगी से अकब से जाता हुआ देखता रहा। नबील ने चचा को रोटी दी। जमालुद्दीन ने इसे ऊपर से देखा और इसे देर से आने पर इस्तफसार किया। ताहम नबील टाल मटोल से काम लेता हुआ बाहर आ गया। वो इस तखीर की असल वजह नहीं बता सकता था। वो ये नहीं बता सकता था कि वो किस जाने दुश्मन की इस झलक देखने के लिए जल्दी घर से निकल आया था। इसी की वजह से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते देर हो गई। हाँ, वो कुछ भी तो नहीं बता सकता था, न अपने देर से आने की वजह और न घर जल्दी जाने की वजह।
آج وہ اسٹیشن کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں ویرانگی تھی۔ آج اسے ٹرین اور اس کے مسافروں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے اس حصے میں سلامت مارکیٹ کا وہ حصہ صاف نظر آ رہا تھا جہاں وہ رہائشی مکان تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کھڑکی کو دیکھتا رہا جہاں سے اسے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کی امید تھی، مگر بدقسمتی سے اس کی یہ امید پر نہیں آئی۔ وہ کھڑکی نہیں کھلی، اسے مایوس واپس لوٹنا پڑا۔ نبیل نے ٹکٹ گھر سے خالی ٹفن اٹھایا اور پیدل ہی سائیکل کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اس کا ارادہ سلامت مارکیٹ تک پیدل جانے کا تھا۔ وہ ان راستوں پر پیدل چل کر اس احساس کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہتا تھا جو کل پلیٹ فارم سے نکلتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ ہاں، وہ آج پھر انہی احساسات کو محسوس کرنا چاہتا تھا جنہوں نے محبت کی جانب اس کی رہنمائی کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم قدم سلامت مارکیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن کی رفتار مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ وجود شدید زلزلے کی زرد میں آتا جا رہا تھا۔ سلامت مارکیٹ پہنچ کر وہ اس گھر کی کھڑکی کے نیچے ایک مرتبہ پھر رک گیا، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ اس جگہ پہنچ کر اس کے قدم خود بخود رک جاتے تھے اور آگے بڑھنے کا انکار کر دیتے تھے۔ چند لمحے اسی حالت میں کھڑا رہا اور پھر ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر پرچھائی مردگی نے زندگی کے رنگ پکڑے۔ کھڑکی کھلی تھی۔ شہزاد کھلی کھڑکی میں بیٹھے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہے تھے۔ اس کا دھیان گلی کی جھلک نہیں تھا۔ نبیل اسے دیکھنے لگا۔ وہ شہزاد کو دیکھنے میں اس قدر گم تھا کہ اسے اپنے آس پاس کی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ تو شکر ہے دوپہر کا وقت تھا اور ساری مارکیٹ گرمیوں کے موسم کی وجہ سے اس وقت بند تھی۔ چند لمحوں بعد جب شہزاد کی نظر بے دھیانی میں گلی میں پڑی تو اسے خود کو دیکھتا پا کر اس کو غصہ آیا۔ وہ نیل پالش لگانا بھول گئی۔ نبیل کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے وہ پورے وجود میں سے کانپ اٹھی۔ مردوں سے میل جول اس کا ذریعہ معاش تھا۔ وہ اپنی اس چھوٹی سی عمر میں سینکڑوں مردوں سے مل چکی تھی، مگر کسی کی نظروں میں اس کے لیے ایسی عقیدت نہیں تھی جو اس وقت اسے نبیل کی آنکھوں میں نظر آئی تھی۔ کسی کو دیکھنے کی یہ شدت شہزاد کو جیسی طوائف نے بھی آج پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلے کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ اس نے بغیر کسی تعمیل کے نبیل سے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، جو اس پر پہلی نظر کے بعد اس سے نظر ہٹانا بھول گیا تھا۔ اسے یوں خود پر مخاطب پا کر نبیل کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ اس نے گڑبڑاتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ نبیل کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے اوپر کھڑکی میں کھڑی شہزاد کے چہرے پر غصے کے تنے آزاد ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی جگہ نرم تاثرات نے لے لی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کھلنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دوبارہ نبیل کو بآہستہ آواز میں پکارا، وہ ہیلو! اس دفعہ شہزاد کے لہجے میں نرمی تھی، ایسی نرمی جو مرد کے دل کو کسی مقناطیس کی طرح جگڑ لیتی ہے۔ نبیل نے تیزی سے سر اٹھایا، یہاں سے روز گزرتے ہو؟ اس نے ایک دفعہ پھر آہستہ آواز میں کہا، مبادا اس کی آواز آس پاس نہ گونجنے لگے۔ نبیل کو شہزاد کی آواز تو سنائی نہیں دی، لیکن اس کے ہونٹوں کی اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس نے کیا پوچھا ہے۔ نبیل نے جلدی سے اصل بات میں سر ہلایا۔ شہزاد انداز میں مسکرائی۔ نبیل اس کے اس مسکراہٹ کا مفہوم نہیں سمجھ پایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔ شہزاد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ چلا گیا۔ ایک لڑکی جو پھر طوائف ہونے کے ناطے شہزاد نبیل کی نظروں کا مفہوم جان گئی تھی، اسے یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہیں لگی تھی کہ یہ کم عمر معصوم سا لڑکا اس کی شدید قسم کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ شہزاد کو اچھا لگا تھا۔ آج تک ملنے والے ہر مرد کی آنکھوں میں اس کی وحشت ہی دکھائی دیتی تھی، مگر نبیل کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی، اور یہ وہی محبت تھی جو ایک عام سی لڑکی کی ایک عام سے مرد کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس محبت میں مرد اور عورت کے جذبات میں خرید فروخت نہیں ہوتی، پیسے کا لین دین نہیں ہوتا، اداؤں کی نمائش نہیں ہوتی، اور مسکراہٹوں میں معصومی پن نہیں ہوتا۔
ایک دم سے شہزادے کے دل پہ جیسے ہاتھ پڑا تھا۔ ایک اندیکھی گھٹن کے احساس سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور اپنی کیفیت سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اس کی طرف کیوں مائل ہو رہی ہوں؟ وہ بس ایک عام سا لڑکا ہے جس کی نظروں میں میرے لیے تاشش تھی اور بس۔ اس نے محبت کو یہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ وہ عام سی لڑکی نہیں ہے، جیسے اپنے دل میں کسی کی محبت کا پروان چڑھانے کی اجازت ہوتی ہے، خوابوں پر اختیار ہوتا ہے اور جذبات پر کڑے پہرے نہیں لگائے جاتے۔ وہ جس ماحول سے تعلق رکھتی ہے وہاں احساسات کا دور دورہ تک گزر نہیں۔ وہ ایک ایسی پیپواری ہے جو جذبوں کا مول توڑ کرتی ہے، ادائیں بیچتی ہے، مسکراہٹ بھاؤ لگاتی ہے اور جہاں ممکن ہو وہاں داؤ لگاتی ہے۔ اپنے اداؤں کے جال میں مرد کو اپنے جال میں پھنسانا اس کا پیشہ ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے اندر جذبوں کی نازک کوپلوں کو پھوٹنے نہیں دے سکتی تھی، اور اس وقت بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ ہاں، وہ اپنے آپ کو محبت جیسے جذبے کے نظر نہیں ہونا دینا چاہ رہی تھی۔ وہ معاشرے کے جس کپڑے میں اس کا تعلق تھا وہاں محبت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، سو وہ محبت کے نام پر وہ خود کو بے مول ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دونوں ہی کے وجود کا ایک دوسرے کی نظروں کے حال کیا ہے؟ وہ گمسم سی اپنے کمرے میں پلٹ آئی جہاں رحیلہ کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ رحیلہ کو کچھ عرصے سے ناول پڑھنے کی لت لگ گئی تھی، حالانکہ کئی مرتبہ اسے اس حوالے سے کلثوم بائی کی ڈانٹ اور غصہ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ وہ اپنے اس نئے شوق سے دستبردار ہونے کی تیار نہیں تھی۔ رحیلہ کی نظر شہزادہ کے چہرے پر تو وہ ناول پڑھنا بھول گئی جس کی کہانی ایک دلچسپ موڑ لے جا چکی تھی۔ شہزادہ کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، جیسے اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ کیا ہوا شہزادہ آپا؟ آپ کی شکل اتری ہوئی کیوں ہے؟ دونوں میں دوستی تھی۔ رحیلہ کو اس کا چہرہ دیکھتے ہی احساس ہو گیا کہ وہ کسی گہری تکلیف میں ہے، سو بے چینی سے پوچھتے ہوئے کچھ نہیں ہوا؟ رحیلہ تو پریشان نہ ہو، وہ کھوئی سے انداز میں بیٹھ کے دوسری جانب ٹکر گئی۔ پھر بھی کچھ تو ہوا ہے شہزادہ آپا جو تم مجھے بتانا نہیں چاہ رہے ہو؟ رحیلہ نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ شہزادہ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پیش آیا تھا وہ رحیلہ کو نہیں بتا سکتی تھی، کسی صورت نہیں بتا سکتی تھی۔ خود پر گزرنے والی قیامتیں انسان تنہائی جھیلے تو بہتر رہتا ہے، کسی دوسرے کو اس اذیت سے کیوں گزارا جائے جس اذیت کا عادی انسان کا اپنا وجود نہ ہو۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس مرتبہ شہزادہ نے رحیلہ کی بات کو اہمیت دی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہی کہ آپ اتنی بھی بھوجی کیوں ہو؟ اتنے سالوں میں آپ کی شخصیت کا یہ اداف رخ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ رحیلہ نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ بہنیں نہیں تھیں مگر سکی بہنوں کی طرح ہی ایک دوسرے کو سمجھتی تھی۔ شہزادہ نے بھی ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا دوسرا ہاتھ اپنائیت سے رحیلہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تم ابھی چھوٹی ہو رحیلہ، تم نہیں جانتی کہ زندگی انسان کو کس طریقے سے مارتی ہے۔ زندگی انسان کو جب آزمانے پر آتی ہے تو وہ عمر کا خیال نہیں کرتی، بس امتحان لیتی ہے، اور زندگی کے امتحان بڑے خطرناک اور سخت ہوتے ہیں۔ رحیلہ، میں دعا کروں گی کہ خدا تمہیں زندگی کے ان امتحانوں سے دور رکھے، کبھی تم پر جینے کی آزمائش نہ پڑے، تمہارے ہونٹوں کی یہ نرم و نازک ہنسی ہمیشہ برقرار رہے۔ اف شہزادہ، اتنی مشکل باتیں، قسم سے میرے تو سر کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ رحیلہ واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھی۔ شہزادہ ایک مرتبہ پھر اداس سے ہنسی دی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ رحیلہ اپنے بچپنے میں وہ بات بھول گئی جس نے خود سے ایک کھڑی آزمائش میں ڈالا ہوا تھا اور جس کا بوجھ شہزادہ جیسے طوائف کے کندھوں کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو چلا تھا۔ نبیل آج بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ یہ خوشی اس سے سنبھل رہی تھی۔ وہ آج اس سے مخاطب ہوئی تھی جس کی ایک جھلک کے لیے اس نے ایک ہی دن میں جیسے صدیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔
وہ اپنی آنکھوں کی طرح ہی خوبصورت اور منموہنی تھی۔ وہ نازک نہیں تھی بلکہ اس کا جسم قدرے مائل تھا، مگر یہ بھرا وجود برا نہیں لگتا تھا بلکہ ایک عجیب سے نشے میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ جیسے ہواؤں میں اڑتا ہوا گھر لوٹا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ پورے شہر میں منادی کروا دے کہ آج اسے کتنی بڑی خوشی ملی ہے۔ پہلی محبت میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بہت بڑی محسوس ہوتی ہے، اور بچی عمر کی محبت تو ویسے بھی کوئی قلعہ فتح کر لینے کی ہوتی ہے۔ ایسے بھی یہی لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو اور وہ واقعی ایک ناقابل فصل ہی تذکیر کر کے آ رہا تھا۔ شہزا کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ اپنے دل کے دروازے اتنی آسانی سے نہیں کھولتی تھی۔ اس کے دل کو احساسات سے چھونا کسی بلند و بالا پہاڑ کو سر کرنے کے برابر تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا میں روز یہیں سے گزرتا ہوں؟ وہ بار بار خود کو یاد دلاتا اور ہر مرتبہ ایک الگ قسم کی خوشی میں مبتلا ہو جاتا۔ محبوب سے ہم کلام ہونا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے موسیٰ طور سے ہو آیا ہو۔ حیرت انگیز طور پر جب تک نبیل گھر پہنچا، موسم کے تیور اچانک ہی بدل گئے تھے۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے تک تیز دھوپ بدن میں چھڑیوں کی طرح گھس رہی تھی، وہاں اب بادل چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نظر آ رہے تھے۔ نبیل سائیکل سٹینڈ میں کھڑی کرنے لگا۔ جب بارش کی پہلی بوند نے اس کا بوسہ لیا، اس کا چہرہ اٹھا آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے رب پر بے تحاشا پیار آیا۔ وہ بھی اس کی خوشیوں میں برابر کا شریک تھا۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا چھت پر چلا آیا۔ سامنے جنوب کی طرف بہاولپور کا وسیع اور عریض خوبصورت شہر کا تھا، جبکہ عقب میں صحرا کی وسعتیں تھیں۔ مغرب کی جانب ریلوے اسٹیشن تھا اور اسی جانب ہی سلامت مارکیٹ تھی۔ سلامت مارکیٹ جہاں اسے اپنی زندگی میں ملنے والی سب سے بڑی خوشی کی وجہ بستی تھی۔ ہاں شہزا آباد تھی، جس کی بدولت نبیل نے سونے کا دل شہزا آباد ہوا تھا، جہاں محبت کی پھول کی کونپلیاں پھوٹتی تھی اور جہاں جذبات کا سبزہ اگنا شروع ہوا تھا۔ بارش چند ہی لمحوں میں دور دور برسنے لگی اور دو محبت اور بارش میں ایک ساتھ بھیگنے لگے۔ باہر بارش کی بوندوں کی بجاہٹ بج رہے تھے اور اندر عشق اپنی روح پہلے کرنوں کے ساتھ اس کے دل میں طلوع ہو رہا تھا۔ محبت اور رحمت اس کے دل میں ایک ساتھ اترتی ہوئی محسوس ہوئی، کسی آسمانی صفحے کی طرح پاک اور شفاف۔ آج اسے ہر چیز اچھی لگ رہی تھی، حتیٰ کہ خود پر بھی پیار آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر دل کا موسم اچھا ہو تو باہر کا موسم چاہے جیسا بھی ہو خود بخود اچھا لگتا ہے۔ نبیل کا دل کا موسم تو اچھا تھا ہی، ساتھ ساتھ باہر کا موسم اس بارش نے اچھا کر دیا تھا۔ وہ خوشی میں جھوم رہا تھا اور اس کے ساتھ گرم کی اس خوبصورت شام کے لمحے بھی جھومنے لگے تھے۔ وہ اس کی کچی خوشی کے گواہ تھے۔ کل جب وہ جاؤں گا تو وہ میرے لیے کھڑکی میں کھڑی ہوگی، اس نے خود سے سوال کیا۔ جس طرح اس نے تمہارے آنے جانے کی معمولات کے بارے میں دریافت کیا ہے، یقیناً کھڑی ہوگی۔ دل نے جیسے اسے تسلی دی۔ اگر وہ نہ کھڑی ہوئی تو اس نے خستہ ظاہر کیا، تو کیا تمہاری اس کے لیے محبت صرف ایک دو دن کے لیے ہے؟ دل نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ وہ دل کے سامنے بکھلائے سا گیا۔ نہیں، میری محبت ایک دو دن کے لیے نہیں ہے، اس کی محبت میرے لیے دل میں ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور اب میرے مرنے کے بعد ہی میرے دل میں کوئی اس کی محبت نکال سکتا ہے، اس نے جیسے سینہ ٹھوک کر کہا۔ دل نے میں نے خیز انداز میں ہمکاری بھری، سوچ لو، اس محبت میں بہت سے امتحان آئیں گے، میں ہر آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے دل کے سامنے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ اللہ کرے تمہاری یہ ثابت قدمی ہمیشہ برقرار رہے اور کسی بھی آزمائش پر تمہارے قدم نہ لڑکھڑائے اور تم اسی ثابت قدمی کے ساتھ محبت کی ہر منزل سر کر سکو۔ دل اس کے حوصلوں کو سراہتا ہوا خاموش ہو گیا۔ خود نبیل کے ہونٹوں پر بھی جامد خاموشی تھی۔ اب چچا جمیل کو کھانا دینا نبیل کے لیے ثانوی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔
مرکزی اہمیت کا حامل بس ایک ہی کام تھا، ایک ماں وہ کر دیکھنا جسے دیکھنے کے لیے خود چاند کو بھی شاید آسمانوں سے نیچے اترنا پڑتا ہوگا۔ اپنے اس خیال پر وہ خود ہی مسکرا دیا۔ یہ میں کیا سوچنے لگا ہوں؟ وہ سوچنے لگا، تم وہی سوچ رہے ہو جو ایک عشق کو سوچنا چاہیے، اور وہ ایک عاشق کا کام ہوتا ہے۔ دل سے جواب آیا، اور کیا ہوتا ہے ایک عاشق کا کام؟ اس نے دل سے سوال کیا۔ دل سے اس بات چیت میں اسے مزہ آنے لگا تھا۔ وہ دل سے جو سوال کرتا تھا، دل اس کی مرضی کے جواب دیتا تھا۔ نبیل سے من چاہی باتیں کرتا تھا۔ ایک عاشق کا کام ہوتا ہے ہر وقت محبوب کے خیال میں ڈوبے رہنا، اسے سوچتے رہنا، اس کی یادوں میں ہم وقت خود کو مشغول رکھنا اور اس کے خوابوں میں آنکھوں کو مصروف رکھنا، اس کی باتوں کرنا اور ان باتوں پہ تنہائی میں مسکرانا۔ دل نہ جانے کیا کچھ کر رہا تھا، وہ اسی جذبے کے ساتھ جا رہا تھا جس جوش و جذبے کے ساتھ کوئی اپنا پہلا میچ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں اترتا ہے۔ کھیل کوئی بھی ہو، اس میں برداشت کرنا پڑتی ہے، اور دنیا کا ہر کھیل آپ کی جیت کی ترغیب دیتا ہے، مگر محبت دنیا کا وہ واحد کھیل ہے جس میں جیتنے کے لیے خود کو ہارنا پڑتا ہے، دل کو مارنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ خود کو ہارتے نہیں، آپ محبت کے کھیل کی اصل تک نہیں پہنچ پاتے۔ کیا وہ میرے انتظار میں کھڑکی کھولے کھڑی ہوگی؟ نبیل نے سوچا، اور اس کی روح تک سرشاری کھل گئی۔ پہلے عشق کا ذائقہ کتنا سیکھا ہوتا ہے، اس کی چاشنی پورے وجود کے شہر میں کر دیتی، یقیناً کھڑی ہوگی۔ کل اس نے مجھے سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور سائیکل کی رفتار کچھ اور بڑھا دی، گویا کہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جانا اس کا روز کا معمول تھا۔ مگر جب ریلوے میں غیر معمولی سا ہو جائے تو معمول نہیں رہتا، اس میں ایسی خاصیت شامل ہو جاتی ہے جو کائنات کی کسی اور چیز میں دکھائی نہیں دیتی، خاص طور پر جب یہ غیر معمولی چیز محبت ہو۔ محبت کے سامنے تو ویسے بھی کچھ نہیں ٹکتا، چاہے وہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو۔ سو اب نبیل کو بھی شہزہ کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری جانب شہزہ نبیل سے بھی زیادہ بے چین تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ایک دوسرے کے اوپر حرکت کرتے ہوئے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بار بار کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ 12 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے اور نبیل پورے 5 بجے کھڑکی کے نیچے سے گزرتا ہوا کھڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ اس سے بات نہ کرتی تو شاید اتنی بے قراری نہ ہوتی۔ اس سے بات کر کے شہرا نے خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیا تھا۔ مجھے اسے دیکھتے ہی کھڑکی بند کر دینی چاہیے تھی۔ وہ خود کو اس بات پہ کوسنے لگی کہ کل جب نبیل اپنی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا تو اسی وقت مجھے کھڑکی اس کے منہ پر ہی بند کر دینا چاہیے تھی، مگر میں نے تو اس کو کھڑکی بند نہیں کی بلکہ اس کے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے بات بھی کر لی تھی۔ وہ خود پر غصہ کرتے ہوئے بڑبڑائی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کھڑکی نہ کھولوں اور وہ اسے اپنی جھلک نہ دکھاؤں؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا، اس نے جیسے اس سوال کی آڑ میں اپنے دل کے خلاف مزاحمت کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ یہ تو تم ٹھیک بہتر جانتی ہو، اس نے خود کو جواب دیا۔ گھڑی کی دونوں سوئیوں کے ماپ کا وقت بہت قریب آ رہا تھا، مگر وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ وہ بے بس سے بیڈ پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ زندگی میں اس قدر بے چارگی اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کیا شہزہ ایک کم عمر سے لڑکے سے ڈر گئی ہے؟ مگر اس نے جیسے خود کو احساس دلانے کی کوشش کی، مگر وہ شہزہ ہے۔ بڑے بڑے ترم خانوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹپکنے پر مجبور کر دینے والی، بڑے بڑے نوجوانوں کو جن کی گردنیں سرے کی طرح آڑی ہوتی ہیں، انہیں اپنے سامنے گڑگڑاتا ہوا دیکھنے والی شہزہ، جس کے حسن کا ایک عالم تھا، وہ کیسے ایک بیزار سے لڑکی کے سامنے مجبور ہو سکتی ہے؟ میں اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گی، وہ پختہ ارادہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 12 بج چکے تھے، اپنے عزم کو آزمانے کا وقت آ پہنچا تھا۔ وہ مضبوط قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی اور ایک توڑ سانس خارج کرتے ہوئے کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی کھلتے ہی اسے احساس ہوا جیسے وہ دوسری غلطی کر بیٹھی ہو۔
वो नीचे अभी आकर खड़ा था। दोनों की नजरें मिली और शहज़ा को अपने दिल की दुनिया लेते हुए महसूस हुई। न जाने इसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि शहज़ा हेपेटाइटिस से हो जाती थी। इसे अपने ऊपर इख्तियार ख़त्म होता महसूस होता था। वो दिल इस कदर तेज़ रफ्तार से धड़कने पड़ जाता था कि जैसे अभी पंसलियाँ तोड़ते हुए बाहर आ पड़े। इस वक्त भी शहज़ा पर यही कैफियत तारी हुई थी। इसकी टांगें बयान हो रही थी और वो गिरने वाली हो गई थी। इसने जल्दी से खिड़की के पेड़ को थाम लिया। इसके और नबील की नज़रें एक दूसरे के खड़ी हुई थी। शहज़ा को लगा जैसे नबील इसके करीब हो और इसने शहज़ा को सीने से लगा रखा हो। किसी की नज़रों की गिरफ्तार भी इतनी मजबूत हो सकती है, वो सोचने लगी। अगर इस हवाले से कोई और बताता तो शहज़ा कभी यकीन ना करती, मगर ये सब इसके अपने ऊपर बीत रहा था। इसे यकीन करते ही बनना था। आंखें देखा ही जताया जा सकता है, मगर अपने वजूद से इनकार क्यों कर मुमकिन है। इस वक्त शहज़ा का वजूद गवाही दे रहा था कि इस पर मोहब्बत का नज़ुल हो रहा है, इश्क की देवी मेहरबान हो रही है और किसी की नज़रों से इसका दिल ज़ख्मी हो चुका है और इसकी मज़ाहमत की आलीशान किला ज़मीन बोस होने को है। वो जज्बात की मजबूत फौजी का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसे ने एतहार डाल दिए। कैसे हो शहज़ा के होठों पर मुस्कुराहट सजाते हुए हाथ मिलाए। तनबील पर जैसे ज़िंदगी लौट आई थी। बेतहाशा खुशी से वो साइकिल से गिरते गिरते बचा। मैं ठीक हूँ, इसने पहले साइकिल संभाली और फिर बौखलाए हुए अंदाज में जवाब दिया। शहज़े ने मुंह पर हाथ रखते हुए जिनसी शब्द की कहाँ रहते हो। शहज़े ने हाथ के इशारे से दराफ्त किया। कुछ फासले पर रेलवे कॉलोनी है, वहाँ रहता हूँ। नबील ने भी रेलवे कॉलोनी की तरफ इशारा किया। शहज़े ने हाथ का अंगूठा सामने करते हुए अता किया तो नबील दिलो जान से फिदा हो गया। आप बहुत प्यारी हो, नबील ने शर्माते हुए धीमी आवाज़ में इसे बताया। शहज़ा दिल मौदा होने वाले अंदाज में मुस्कुराई। कितनी प्यारी हो? शहज़ा ने मुस्कुराहट पाते हुए पूछा। नबील ने किसी कम उम्र से बच्ची की तरह दोनों बाहें खोल कर बताया तो शहज़ा खिलखिला कर हंस पड़ी। अच्छा अब तुम जाओ। शहज़ा ने इसे जाने का इशारा किया। दिल नहीं चाह रहा, नबील ने बेजारी का इजहार करते हुए कहा। इसकी शक्ल देखकर वाकई लग रहा था जैसे यहाँ से आगे कोई इंतहाई है और अगर वो एक कदम भी और आगे बढ़ा तो वो जल जाएगा। नबील के मासूम चेहरे पे बेजारी देखकर शहज़ा को इस पर बेतहाशा प्यार आया। कुछ मालूमात में हम बिल्कुल बेबस होते हैं, चाहकर भी हम इन्हें इस रुख पर नहीं मोड़ सकते जहाँ हमारी ख्वाहिश होती है। शहज़ा का दिल भी इस वक्त तक नहीं चाह रहा था कि नबील यहाँ से जाए। इसकी भी यही ख्वाहिश थी कि वो यहाँ ही खड़ा रहे और वो इसके साथ इसी तरह इशारों में बात करती रहे। मगर ऊपर बताया जा चुका है कि कुछ मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते और इस वक्त का तगाजा यही था कि नबील को यहाँ ज़्यादा देर खड़ा ना रहने दिया जाए, इसे यहाँ से भेज दिया जाए और मिलन की उम्मीद दिल में लेकर अच्छे वक्त का इंतज़ार किया जाए। नबील ने होट कर साइकिल आगे बढ़ा दी। वो खिड़की बंद करने के बाद पलटी तो सामने कलसूम बेगम को देखकर इसकी सांस खुश्क हो गई। वो इसे इल्म में नज़रों से घूर रही थी। कौन था शहज़ा? वो खाला एक बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा था। मुझे देखते ही गाड़ी रोककर खड़ा हो गया। घूर कर शहरा को बर वक्त बात सूझ गई थी। इसका एतमाद भी किसी हद तक बेहाल हो गया था। मैंने सोचा लट तो ही गया होगा, क्यों ना थोड़ी सी कोशिश से इससे कुछ पैसे मठोल लिए जाए। आप तो अच्छी तरह जानती हो कि इन बिगड़े हुए अमीरज़ादों को नट डालना मुझे अच्छी तरह आता है और फिर यही अमीरज़ादे तो हमारे आसान तरीन शिकार होते हैं। शहज़ा ने एक आंख दबाते हुए जवाब दिया तो कलसूम बेगम भी तने हुए आसार ढीले पड़ गई। वैसे भी इससे सिर्फ पैसों की ज़ुबान समझ आती थी। पैसे पर वो किसी की भाप न पड़ने देती थी। पैसा कलसूम बेगम की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी और शहज़ा इस बात से बाखूबी वाकिफ़ थी।
سب سے بڑی بات یہ تھی کہ شہزہ اس کے لیے پیسے کمانے والی مشین تھی۔ وہ اس سے ناراضگی کسی صورت مول نہیں لے سکتی تھی۔ اچھا تو بلا لینا تھا اسے اوپر۔ پیسوں کا سنتے ہی کلثوم بیگم کے منہ میں پانی بھر آیا۔ پیسوں سے محبت اس کی سرکش میں تھی اور وہ اس پر اپنی فطرت کے مطابق ہی رد عمل دے رہی تھی۔ میں نے کوشش تو پوری کی تھی اسے جھاڑنے کی، مگر وہ ذرا جلدی میں تھا۔ کہہ رہا تھا پھر آؤں گا شہزہ کہتے ہوئے کلثوم بیگم کے قریب سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سکھ کا سانس لیا۔ یہ اپنے نبیل کو کیا ہو گیا ہے؟ سارا دن کمرے میں گھسا رہتا ہے۔ پہلے دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتا تھا کھیلنے کے لیے، اب تو وہاں بھی نہیں جاتا، بس گھر میں ہی پڑا رہتا ہے۔ رات کو ستاروں کی چھاؤں میں کھلے آسمان کے نیچے چارپائیاں ڈالے میاں بیوی سونے کے لیے لیٹے تو نسرین نے نبیل کے حوالے سے شوہر کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ وہ نبیل کے بدلتے رویے کو دیکھ رہی تھی اور اس پر آج کل نسرین کی پوری نظر تھی۔ اس کا رویہ نسرین کے لیے دن بدن ناقابل فہم ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ ہنستا بولتا تھا، اب تو وہ خاموشی کی چادر اوڑھے جانے کن سوچوں میں گم رہتا تھا۔ پہلے وہ ایک ہی آواز پر دوڑا چلا آتا تھا، اب تو جیسے وہ دوسری تیسری آواز پر کہیں جا کر کان دھاڑتا تھا۔ اس کی فرما برداری میں لاپرواہی کی رقم شامل ہونے لگی تھی۔ اسی بات نے نسرین کو نبیل کے حوالے سے تشویش میں مبتلا کیا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ نبیل گھر میں ہی رہتا ہے، تو جانتی تو ہے آج کل حالات کتنے خراب ہیں، بچے گھر میں ہی رہے تو اچھا ہے۔ جمیل الدین نے بیوی کی فکر کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اس حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا اور ایک بڑی سی جمائی لی۔ نسرین اچھی خاصی حیران ہوئی۔ سردار صاحب یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک نبیل ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے، مگر ہم نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی پالا ہے، ہمیں اس کی معمولات کی خبر ہونی چاہیے۔ نسرین زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر بہت ساری تعلیم یافتہ عورتوں سے زیادہ سمجھدار تھی۔ وہ کم بولتی تھی، مگر جتنا بھی بولتی ناپ تول کر بولتی تھی۔ او کنما والیے، کیوں خود کو ایک ایسی فکر میں ہلکان کر رہی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے؟ نبیل اب بچہ نہیں رہا، خیر سے بڑا ہو گیا ہے، اور تو اچھی طرح جانتی ہے کہ نوجوانی میں 100 طرح کی سوچیں انسان کے دماغ پر سوار رہتی ہے۔ وہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں سوچتا ہے، مستقبل کے حوالے سے فکر مند رہتا ہے۔ یہ فطری بات ہے، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمال الدین بیوی کو سمجھاتے ہوئے رسانیت سے کہنے لگا۔ بات تھوڑی نسرین کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوئی تھی اور نسوانی جہالت کے زیر اثر اس کی تشویش کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ نبیل کو جانتی تھی، بہت تھی، اس حوالے سے بھی اس کا فکر سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ماں جب تک پوری طرح مطمئن نہیں ہوتی جب تک وہ اطمینان نہیں کر لیتی، اور نسرین کو اب اپنے اطمینان کرنا تھا، تبھی اسے چین نصیب ہونا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، نسرین نے اوپر آسمان پر چمکتے ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے سے انداز میں شوہر سے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ اس کی نیند سے بجال آواز نسرین کی سماعتوں تک پہنچی۔ جمیل الدین غالباً سونے کے لیے پرتو رہے تھے۔ ویسے بھی دن بھر بھی نوکری کے بعد اس میں اتنی سکت نہیں رہتی تھی کہ رات دیر تک بیوی کے بے سرواپے باتیں نہ صرف سنتے رہے بلکہ جواب بھی دے۔ یہ اپنا نبیل جب آپ کو کھانا دینے اسٹیشن جاتا ہے وہاں بھی اتنا ہی چپ چاپ رہتا ہے، یا وہاں کسی کے دوستی ہے اس کی؟ نسرین کی سوچ کی سوئی نبیل پر اٹکی ہوئی تھی، اور اب وہ اتنی آسانی سے جمال الدین کی جان نہیں چھوڑنے والی تھی۔ وہاں اس کی عمر کا کوئی نہیں ہے جس سے نبیل دوستی کر سکے، سب ہی اس سے بڑے ہیں۔ ویسے بھی نبیل اسٹیشن پر زیادہ دیر نہیں رہتا، مجھے کھانا دیتا ہے اور جب میں کھانا کھا چکا ہوں تو خالی ٹفن اٹھا کر لوٹ آتا ہے۔ انہوں نے بھتیجے کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ وہ بیوی کے اس صورت جواب کے سیکشن میں تنگ آ گیا تھا، لہٰذا رچ کر ہوتے ہوئے ترشی سے بولا، اب یہ اپنا نبیل نامہ بند کر اور مجھے سکون سے سونے دے۔ کان ہی کھا جاتی ہے تو کل میں اپنی چارپائی اوپر چھت پر ڈالا کروں گا، جمیل الدین کہتے ہوئے دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان کی کھراٹیں آدھی آواز کے سناٹے میں گونجنے لگے۔ نسرین نے بھی پورا سا بناتے ہوئے کروٹ لے لی، لیکن
نیند جیسے آج اس کی نیند سے کوسا دور تھی۔ رہ کر اسے نبیل کا کھویا سا انداز پریشان کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، پھر جب کسی کل قرار نہیں آیا تو وہ چپل پہنتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نظر اپنی دنیا سے بے خبر سوئے معجزی خدا کو دیکھا اور پھر کمرے کی جانب آ گئی جہاں نبیل گہری نیند سویا تھا۔ نسرین کچھ دیر نبیل کو پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر اس پر کمبل درست کرنے کے بعد باہر آ گئی۔ اب جیسے تیسے اسے سونا تھا۔ وہ دوبارہ چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کلثوم بیگم اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ خالہ کسی اور دن چلے جائیں گے۔ لغاری صاحب کو کچھ دن کے لیے ٹال دیں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اسے تراشا۔ تو نہیں شہزا، جانا ضروری ہے پتر، تو اچھی طرح جانتی ہے کہ لغاری صاحب کے ہم پر کتنے احسان ہیں، اور پھر انہوں نے ہم پر بھی اپنی جیب کو تنگ بھی نہیں کیا۔ کھلے مزاج کے آدمی ہیں، ان دنوں تھوڑی پریشانی میں گھیرے ہوئے ہیں۔ لاہور رنگ روڈ والا کیس ان کے گلے پڑ گیا ہے، بس تھوڑا سا سکون چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں یاد کر رہے تھے۔ بات کے آخر میں کلثوم بیگم نے جتاتے ہوئے انداز اختیار کرتے ہوئے جیسے شہزا کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتا دیا کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں اور اسے ہر حال میں کلثوم بیگم کے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ ناچار وہ ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب دونوں ایک اسپیشل کار پر لاہور کی جانب روانہ ہو گئے۔ رقیہ بیگم پیچھے رحیلہ کے حوالے سے مطمئن تھی کیونکہ بچے کو وہ وہاں چھوڑ آئی تھی۔ شہر تبدیل کرنے سے انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنے جیسے لوگوں سے کٹ گئے تھے۔ اپنے شہر فیصل آباد میں انہیں یہ سہولت تھی کہ وہ یعنی کلثوم بیگم جہاں بھی چلی جاتی اسے پیچھے کی فکر نہیں ہوتی تھی کیونکہ پیچھے سارے اور جاننے والے لوگ تھے۔ پیجا اس کا دست راست ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کلثوم بیگم کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ شہزا چونکہ اس کا ذریعہ معاش تھی، لہٰذا اس کا کلثوم بیگم کے ساتھ ہوتا تو لازم تھا۔ پیجا رقیہ بیگم کے لیے قابل اعتماد تھا۔ اب چونکہ وہ ایک نئے شہر ہجرت کر آئے تھے، لہٰذا رحیلہ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ مجبوراً پیجے کو اس کے ہمراہ چھوڑنا پڑا۔ حیرت انگیز طور پر بیچو فوراً وہ وہاں رہنے کے لیے مان گئے۔ کیوں مانے یہ کلثوم بیگم کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ بڑے بڑے سیٹوں کا دانہ ڈالنے کے حوالے سے مشہور تھی، مگر پیجا رقیہ بیگم کی آنکھوں میں ڈھول چونکنے کے چکروں میں تھا۔ کلثوم بیگم دودھ کی رکھوالی پر بلا چھوڑ آئی تھی۔ وہ ہر طرف سے آزاد بیٹھی اس خوبصورت سفر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کے لیے روانی فی الحال چین ہی چین لکھا تھا۔ وہ اس وقت جو ڈیل کرنے جا رہی تھی اس کی مدد میں اسے لاکھوں روپیے ملنے والے تھے۔ کلثوم نے اپنے ساتھ بیٹھی اور اس جانب نظر لڑکی کی طرف دیکھا جو پچھلے کچھ سالوں سے اس کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بنی ہوئی تھی اور جس کا خوبصورت جسم کلثوم بیگم کے لیے الادین کا چراغ بنا ہوا تھا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں وہ نوٹ گننے لگی جو اسے جمشید لغاری سے ملنے والے تھے اور ان نوٹوں کی خوشبو اپنے نتھوں میں محسوس کرنے لگی۔ کلثوم بیگم کے ہونٹوں پر ایک مکروا مسکراہٹ ابھری۔ جمشید لغاری اس کا واحد گاہک تھا جو اس کے سودے کی پوری رقم ادا کرتا تھا اور جس سے اسے اپنے مال کی قیمت وصولنے کے لیے بحث و تکرار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جمشید لغاری نیا سیاست میں آیا تھا، جدی پشتی رئیس تھا۔ سیاست کا شوق بھی اسے حال ہی میں چرایا تھا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ اپنے پہلے ہی الیکشن میں صوبائی وزیر منتخب ہو گیا اور اس کی بد قسمتی پہلی مرتبہ ہی وہ مالی بدعنوانی کے کیس میں ہی پھنس گیا تھا۔ ان دونوں وہ ایک تحقیقاتی کمیٹی کے زیر عتاب تھا جس کے سامنے دن رات کی پیشگیاں اس کے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور اسی ذہن دباؤ کے ظاہر اثر اس نے کلثوم بیگم سے رابطہ کیا تھا۔ کیسے ہیں لغاری صاحب، ہم غریبوں کو کیسے یاد کر لیا؟ کلثوم بیگم کی آواز لغاری کے آساتوں سے ٹکرائی۔ لغاری کے چہرے پر ناگواری کی جھلک ابھری اور اس نے فون کو کچھ دیر کے لیے کان سے دور ہٹا کر دوسری جانب سے آتی بدنما آواز کی کراہٹ کو کم کرنے کی غیر ارادی کی کوشش کی، مگر بہرحال اس نے اپنی غرض سے ہی کلثوم بیگم کو فون کیا تھا۔
اب جیسے تیسے اسے یہ کراہٹ امیز آواز برداشت کرنا تھی، کیونکہ اس ناگواری کی اس پاس خوشگوارات تھی۔ ہاں، اس بار شہزہ تھی اور اس کا میٹھا وجود تھا۔ جمشید لغاری کے ہونٹوں پہ نمودار ہونے والی اس بے اختیار مسکراہٹ میں جیسے ان خوبصورت لمحوں کی مٹھاس گھل گئی تھی۔ بڑا پریشان ہو کلثوم بیگم، جمشید لغاری نے سکیدہ لہجے میں مختصر کہا۔ ہائے ہائے لغاری صاحب، پریشان ہو آپ کے دشمن بھلا کلثوم کس مرض کی دوا ہے میرے ہوتے ہوئے؟ اگر آپ پریشان ہو تو پھر میرا جینا تو بیکار ہی کیا نا؟ کلثوم بیگم میں نے خزیر انداز اپناتے ہوئے رہلائی۔ وہ چلاک عورت تھی، جانتی تھی کہ مرد کو اس کی ذہنی حالت کے مطابق کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ یہاں بھی وہ اپنا تجربہ آزما رہی تھی۔ اس لیے تو تمہیں فون کیا ہے کلثوم بیگم، تمہاری پریشانی تو تم حل نہیں کر سکتے، لیکن پریشانی کے ان لمحوں میں کچھ سکون اور مسرت تو پیدا کر ہی سکتی ہو۔ جمشید لغاری نے تھکے سے انداز میں کہا۔ آپ فکر ہی نہ کریں لغاری صاحب، آپ کی توقید کے عین مطابق آپ کو خوشی اور جسمانی کے حالات فراہم کیے جائیں گے۔ کلثوم بیگم ایک مرتبہ پھر بوجھ جانے والے انداز میں بولی تو جمشید لغاری نے ہلکی سی ہمکاری بھری۔ بس شہزہ کو لے آؤ میرے پاس، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میرا بے قرار دل کو کس طرح قرار آئے گا، کس طرح میرے درد کا دردمال ہوگا، وہ بخوبی جانتی تھی۔ لغاری نے بجھال آواز میں اپنی طلب کلثوم بیگم کے گوش گزار کی۔ میں شہزہ کے ساتھ کل ہی حاضر ہو جاتی ہوں۔ لغاری صاحب آپ ٹینشن نہ لیں، آپ تو جانتے ہیں لغاری صاحب شہزہ میرا مان اور غرور ہے، اسے ہمیشہ میں نے اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے۔ وہ ایک ایسا ہیرا ہے جس کی قدر آپ جیسے جوہری ہی جانتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ میری امیدوں کا واحد مرکز شہزہ ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟ بات کے اختتام پر کلثوم بیگم کا لہجہ سوالیہ تھا۔ وہ کاروباری عورت تھی، سودا کرنا اور بھاؤ تاؤ کرنا اسے اچھی طرح آتا تھا۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ سودا گاہک کے سامنے رکھتی، اس کی اہمیت کے بارے میں گاہک کا آگاہ نہ کرتی۔ ہاں، چیزیں اسی طرح ہی بیچی اور خریدی جاتی ہے۔ کلثوم بیگم، پہلے کبھی تمہیں مایوس کیا جو اس بار ایسے خدشات کا اظہار کر رہی ہو؟ جمشید لغاری کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ اسے شاید کلثوم بیگم کا یہ بھاؤ تاؤ کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ جی لغاری صاحب، وہ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں ہماری توقیر سے بھر کر نوازا ہے، میں تو بس ویسے ہی ایک بات کر رہی تھی۔ کلثوم بیگم نے فوری اپنا بدلتا ہوا رویہ اس کے انداز میں حلاوت دوڑ دی۔ گرگٹ نے رنگ بدلنا غالباً کلثوم جیسی عورتوں سے ہی سیکھا ہوگا۔ میں فون رکھتا ہوں۔ جمشید لغاری نے مزید کوئی بات نہیں کی اور کال کاٹ دی۔ کلثوم بیگم نے ذومعنی انداز میں مسکراتے ہوئے فون کی طرف دیکھا جو اب بند ہو چکا تھا۔ اس کی سال بھر کی دال روٹی کا انتظام ہونے لگا تھا۔ وہ یہ شاندار موقع کیسے ضائع کر سکتی تھی؟ اسے ہر حال میں شہزوں کو اس لاہور یاترا پر راضی کرنا تھا اور وہ اس نے کر کے ہی چھوڑا تھا۔ شہزہ اس وقت اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ خالہ، ہم کل آ جائیں گے نا لاہور سے؟ گاڑی کی کلثوم بیگم جیسے ایک دم خواب سے جاگی، مگر پھر جلدی ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، یہ تو وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا۔ شہزہ کے چہرے پر کی کیفیت واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ دن سے خراب تھی اور وہ کچھ آرام و سکون چاہتی تھی، مگر جن کے کندھوں پر دوسروں کے آرام و سکون کی ذمہ داری ہو، خود انہیں چین کے لمحے کم ہی میسر ہوتے ہیں۔ شہزہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھی۔